جب آج سے کوئی 40-45 سال پہلے اس گھاٹ کا پانی پینا شروع کیا تو صحافت کے بارے میں ہمارے بڑے روانوی قسم کے تصورات ہوا کرتے تھے۔ یقین تھا کہ یہ ایک مجاہدانہ پیشہ ہے اور اس کا مفہوم طاقت کے ایوانوں کے دوسری طرف کھڑے ہونا ہے۔ پاکستان کی تاریخ ہی ایسی رہی کہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ ایک تو سرکاری سچ ہے اور دوسرا وہ جو اس کے خلاف بولا جائے۔ آج تو سماں ہی بدل چکا ہے اور اگر مڑ کر پیچھے دیکھتے ہیں تو اپنے آپ کو بے وقوفی سمجھتے ہیں کہ کیسے کیسے عجیب خیالات ذہن میں پال رکھے تھے۔ پہلے کے سخت ترین ادوار میں بھی ایسے لوگ ہوتے تھے جو اپنے طریقے سے سچ کی بات کر لیتے تھے، لیکن آج یوں لگتا ہے کہ ہم سارے ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ کیمروں کے سامنے بیٹھتے ہیں تو مداح سرائی کی داستانیں بیان کر رہے ہوتے ہیں اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر آمرانہ کارروائی کا خوبصورت انداز سے جواز اور عذر پیش کیا جائے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ایسی کارروائیوں کو اتنا برا بھی نہیں سمجھا جاتا جیسے رشوت لینا آج کے زمانے میں عیب نہیں سمجھا جاتا۔ مراکز اقتدار کے خوش آمدیوں کو بھی اتنی بری نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ حکومتوں کو کسی ترجمان گروپ کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ان کے اپنے تنخواہ دار ترجمان ہوتے ہیں۔ پورے کے پورے محکمے ہیں جو ترجمانی کے فرائض پر مامور ہیں۔ ایسے میں چمچا گیری ایک فضول کارروائی بن جاتی ہے، لیکن اسی کارروائی میں کتنے ہیں جو نہیں پڑے ہوئے۔ آج کل کا تو سکہ راج الوقت ہی یہ لگتا ہے کہ مراکز اقتدار جو چاہیں کریں اور ان سے صرف یہ نہیں کہ پوچھا جائے بلکہ ان کی ہر حرکت پر زور زور سے تالیاں بجائی جائیں۔ پہلے وقتوں میں نجی چینل تو ہوتے نہیں تھے، ایک حکومتی تحویل میں پاکستانی ٹیلی ویژن تھا جو ترجمانی کے فرائض ادا کرتا تھا۔ جھک جھک کے ادا بجا لاتے ہوئے اس ادارے کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ سچ کہنے کے قابل نہیں رہا۔ پروپیگنڈے کا بھی ایک معیار ہوتا ہے۔ ہٹلر کے جرمنی میں تمام شخصی آزادیاں سلب ہو چکی تھیں اور آزادی اظہار نام کی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن ہٹلر کے جو پروپیگنڈا منسٹر تھے جوزف گوئبلز، ان کے ہاتھوں پروپیگنڈا تو ہوتا تھا لیکن اعلیٰ معیار کا۔ ہٹلر کی پسندیدہ ڈاکومنٹری فلمیں بنانے والی لینی ریفنشٹال تھیں۔ اس کی ڈاکومنٹری فلمیں یوٹیوب پر بآسانی دستیاب ہیں، انہیں دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ پروپیگنڈا ہو تو اس کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ ہمیں تو عمدہ چمچا گیری بھی نہ آئی، یہاں مدعا سرائی اس بےہودہ انداز سے کی جاتی ہے کہ شرم کی بات تو نہیں لیکن چڑ ضرور آتی ہے کہ چول مارنی ہو تو کسی معیار کی تو ہونی چاہیے۔ طاقت کے مراکز کے خلاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اقتدار جو بھی ہو، جو کپڑے بھی اس کے زیب تن ہوں، صحافت کا شیوا اس کی خوشامد نہیں بلکہ اس کی کمزوریوں اور کوتاہیوں کو اجاگر کرنا ہے۔ بادشاہ تو جیسا ہو اس کی مداح سرائی کی جاتی ہے، لیکن حماقتوں اور بے وقوفیوں کی وجہ سے کوئی بادشاہ بے لباس ہو جائے تو کوئی کم سن لڑکا تو ہو جو کہہ سکے کہ بادشاہ بغیر کپڑوں کے ہے۔ اپنی تاریخ یا حالت کو کیا روئیں، اقتدار کے حوالے سے جیسی جیسی بے بانی باتیں ہوتی ہیں کچھ کہہ نہیں سکتے۔ پورے کا پورا پیشہ ہی کمپرومائز ہو چکا ہے، کہیں مصلحتیں آڑے آ جاتی ہیں، کہیں بزنس اور کمرشل مفادات۔ بہت حد تک تو صحافت آج کمرشل مفادات کے تحفظ کا ایک نام بن چکا ہے۔ ہم جیسے جو اس پیشے سے منسلک ہیں مجبوری کے مارے ہیں۔ اپنی مثال لوں تو مجھے کوئی اور ہنر آتا ہی نہیں، کسی اور کاروبار کے لیے فٹ ہی نہیں۔ چلتی فیکٹری مجھے دے دیں، مہینے میں تباہی کے دہانے پر پہنچ جائے گی۔ لکھنے کا ڈھنگ سیکھنا شروع کیا تو بہت محنت کر کے جو کچھ صفحے پر آتا تھا اس کا قلیل سا معاوضہ ملتا تھا، لیکن حالت یہ ہوتی تھی کہ وہ تھوڑے پیسے بھی ہاتھ آتے تو خوشی سے پھول لینا سماتے۔ ان گزرے زمانوں میں اس یقین پر جیتے کہ رات اندھیری ہے تو یہ عارضی امر ہے، اچھے دن بھی آئیں گے۔ مرد حق ضیاء الحق کے زمانے میں بھی کبھی افسردگی نے دل میں گھر نہ کیا۔ MRD کا چھوٹا سا جلسہ کہیں لاہور میں ہوا تو بذریعہ ہوائی جہاز لاہور جاتے اور چند سو سامعین کو دیکھ کر سمجھتے کہ جلد ہی ایسے مناظر ایک بڑے غبار کی شکل اختیار کر جائیں گے۔ آخری جہاز سے شام کو لاہور سے واپس لوٹتے اور میٹھی نیند کی آغوش میں چلے جاتے تھے کہ آج ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ فضول سی تحریر ہوتی تو سمجھتے کہ جہاں انقلاب کے اور پیش خیمے ہوں گے ہماری فضولیات کا شمار بھی انہی میں ہوگا۔ یہ سچ ہے کہ ان دنوں جیب ہلکی ہوتی لیکن شام کے سائے ڈھلتے تو گفتگو ہماری کسی ٹراسٹسکی سے کم نہ ہوتی۔ مسلم اخبار کا دفتر اسلام آباد کے محلہ آپارہ میں ہوا کرتا تھا۔ وہاں ہماری میز پروفیسر ایرک سیپرین کے میز کے ساتھ ہوتی تھی۔ کیا زندہ دل انسان تھے، کہیں کوئی جلوس نکلا، کوئی اپوزیشن کی کارروائی ہوئی تو اپنی بھاری آواز میں کہتے کہ لگتا ہے کہ بڑی آرگنائزیشن ہو رہی ہے۔ پرانے کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کے ممبر تھے اور ایسی گفتگو ان کی رومانوی طبیعت کی آئینہ دار تھی۔ ستمبر 1979 کو امریکن ایمبیسی میں آگ لگی تو خبر سنتے ہی ہم دونوں وہاں کی طرف ہو لیے۔ میں تو ایام جوانی میں تھا لیکن پروفیسر صاحب کا چلتے چلتے سانس تھوڑا پھول رہا تھا، لیکن ہمارے قدم ایک یقین سے آگے بڑھ رہے تھے کہ جیسے 1789 میں قلعہ بیسٹیل پر حملہ انقلاب فرانس کا پیش خیمہ ثابت ہوا، یہ واقعہ انقلاب پاکستان کا پیش خیمہ ہوگا۔ اب ایسے واقعات پر ہنسی آتی ہے اور کچھ رونا بھی۔ کہاں کا انقلاب اور کون سے پیش خیمے، زمانہ بیت چکا ہے اور اب تو ادھورے خواب بھی نہیں رہے۔ معاشرے کا مزاج بدل چکا ہے۔ ضیاء کی آمریت کے باوجود تصور پاکستان پر ایمان کمزور ہونے کے بجائے زیادہ پختہ تھا۔
کیونکہ اس ایمان کا حصہ یہ بھی تھا کہ وقت کروٹ ضرور لے گا اور اچھے دن آئیں گے۔ آج وہ یقین کہیں گم ہو چکا ہے۔ پاکستان قائم ہے اور قیامت تک ایسا ہی رہے گا، لیکن وہ بھروسے اٹھ چکے ہیں۔ رومانوی تصورات کے تو اب نشانات بھی نہیں رہے، جیسے ذہنوں میں سے کوئی ایسی ایکس رے مشین گزری ہو کہ سب کچھ مٹا دیا ہو۔ اب ہم ہیں اور پاکستان کی ہاؤسنگ سوسائٹیاں، جہاں دیکھو کوئی نہ کوئی ہاؤسنگ سکیم نظر آتی ہے۔ زرعی زمینوں اور درختوں سے لدے پہاڑی علاقوں کا وہ حشر کیا ہے کہ کوئی تاتاری فوج آتی تو وہ بھی نہ کر سکتی، اور یہ 22-24 کروڑ کی آبادی ہے، اسے ان تباہ کاریوں کا کوئی احساس نہیں۔ نالائکی اپنی جگہ، لیکن اتنا بے حس ہونا یہ عجیب امتزاج ہے اور شاید ہماری قوم کا ہی خاصہ ہے۔ ایسے میں صحافت نے کہاں بچنا تھا؟ جیسے معاشرے کا رنگ ہوگا، صحافتی پھونپوں کا حال بھی ویسا ہی ہوگا۔ ایسی صورتحال میں یہ بھی کوئی اچنبے کی بات نہیں کہ پاکستانی گفتگو بالعموم اتنی مایوس کن ہو چکی ہے، جہاں جائیں جہاں بیٹھیں ایک ہی سوال لبوں پر آتا ہے کہ ملک کا کیا بنے گا، اور پھر مایوسیوں اور ناکامیوں کی ایک لمبی گردان سنائی جاتی ہے۔ ایسی کیفیت پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ سکوت ڈھاکہ کے وقت بھی اتنے گرے ہوئے چہرے نظر نہیں آتے تھے۔ موجودہ وقت کی تو حالت عجیب ہے، جیسے امید کی آخری کرنیں دلوں سے نکال لی گئی ہوں۔ پہلے کی اداس شامیں ہماری اپنی تخلیق کی ہوتی تھیں۔ راہ الفت میں کوئی ناکامی ہوتی تو وجود پر اداسی کی چادر اوڑھ لیتے۔ آج کل کی اداس شامیں اپنے ہی معنی رکھتی ہیں۔